بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں آج ہم تذکرہ کریں گے حضرت شمویل علیہ السلام کا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے جب وادی مقدس کو فتح کر لیا تو اس کے بعد آپ زندگی کے آخری لمحات تک بنی اسرائیل کو تورات کی تعلیم دیتے رہے۔ آپ نے ان کے آپس کے جھگڑوں کے لیے ایک محکمہ بھی قائم کر دیا۔ اس محکمہ میں قاضی حضرات ان کے مقدمات سنا کرتے تھے۔ ان قاضی حضرات میں سیدنا شمویل علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ بنی اسرائیل کو ہدایت کا کام اب ان کے سپرد تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی، مصر اور فلسطین کے درمیان بحیرہ روم میں عمالقہ قوم آباد۔ ان کا ایک بادشاہ جالوت بہت ظالم اور جابر تھا۔ جالوت نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کر کے ان کی آبادیوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کے بہت سے سرداروں اور قبیلوں کے بڑے لوگوں کو گرفتار کر کے باقی لوگوں پر خراج یعنی ٹیکس لگا دیا۔ تورات کی بے حرمتی کی بنی اسرائیل کے یہ بہت دردناک، اور ایسا اس وقت ہوا جب حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا چکے تھے۔ اب بنی اسرائیل کا کوئی نبی نہیں تھا۔ خاندان نبوت میں البتہ ایک غریب عورت تھی، وہ بہت تنگ دستی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر رحم فرمایا اور اس خاتون کی ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام شمویل رکھا گیا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ شمویل دراصل عبرانی زبان کا لفظ اشمعیل ہے جو بعد میں شمویل بن گیا۔ عربی میں اس کا ترجمہ اسماعیل ہے۔ شمویل بڑے ہوئے تو قاضی بن گئے۔ ان کی نیک نامی کی وجہ سے اس پریشان قوم نے ان سے کہا، آپ ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کر دیں۔ آپ بنی اسرائیل کی عادت سے واقف تھے، اس لیے آپ نے فرمایا، اگر میں نے کوئی بادشاہ مقرر کر دیا اور تم نے اس کا حکم نہ مانا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ ابھی کل کی بات ہے کہ اللہ نے جہاد کا حکم دیا تھا تو تم نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے میں تم لوگ موت سے ڈر کر شہر سے پہاڑ پر چلے گئے تھے۔ اس کی یہ سزا ملی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر موت طاری کر دی۔ حضرت شمویل علیہ السلام کی بات سن کر بنی اسرائیل نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، ہم بہت ذلیل رسوا ہو چکے ہیں، کب تک ایسی زندگی گزاریں گے؟ آپ اطمینان رکھیں، اگر ہمیں جہاد کا حکم ملا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جم کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ جب انہوں نے پختہ وعدہ کر لیا اور بادشاہ مقرر کرنے پر بہت زور دیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے درخواست منظور کر لی اور انہی میں سے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت جسم کے لحاظ سے بھی اور علم کے لحاظ سے بھی ایک مشہور شخص تھا۔ طالوت کا نام سنتے ہی ان لوگوں کا رنگ بدل گیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ ابھی وعدہ کر چکے ہیں اور کہنے لگے، یہ تو غریب ہے، یہ کیا حکومت کرے گا؟ آپ کو چاہیے تھا ہم میں سے کسی مالدار آدمی کو بادشاہ بناتے۔ اس پر شمویل علیہ السلام نے فرمایا، میں تو تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا، اگر میں نے تم پر کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا تم اس کی مخالفت کرو گے، اور یہی ہوا۔ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو پسند فرمایا ہے، اسے علم بھی دیا ہے اور قد و قامت بھی۔ اللہ جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا ہے۔ اب وہ قوم اپنی خود سری سے باز نہ آئی اور کہنے لگی، اگر آپ نے اللہ کے حکم سے اسے بادشاہ بنایا ہو تو اس کی صداقت کے لیے ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کے لیے سکون کا سامان ہوگا، اور اس میں کچھ وہ چیزیں بھی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً اس صندوق کے آنے میں تم لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ تابوت سکینہ کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ یہ ایک ایسا صندوق تھا جس میں تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ دشمن سے جنگ کے وقت یہ صندوق ساتھ رکھتے تھے تو انہیں سکون رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ دشمن کے مقابلے میں کامیابی عطا فرماتے۔ جالوت نے جب بنی اسرائیل پر غلبہ حاصل کیا تھا تو یہ صندوق بھی ساتھ لے گیا تھا، اس لیے بنی اسرائیل کے حوصلے پست ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ وہ صندوق پھر سے بنی اسرائیل کو مل جائے تو اس کی صورت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ کافر لوگ اس صندوق کو جہاں رکھتے وہاں وبا پھوٹ پڑتی۔
اس طرح دشمنوں کے 5 شہر وبا کی وجہ سے خالی ہو گئے۔ اب کافر لوگ اس صندوق کو منحوس خیال کرنے لگے، ان کے دلوں میں اس کی نفرت بیٹھ گئی۔ تنگ آ کر انہوں نے اسے 2 بیلوں پر لادا اور انہیں دھکا دیتے ہوئے طالوت کے گھر کے دروازے تک پہنچا۔ بنی اسرائیل نے اس صندوق کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہت کو قبول کر لیا۔ اب طالوت نے جالوت سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ ایسے میں انہیں خیال آیا کہ جنگ بہادر آدمی لڑ سکتا ہے۔ جب وہ جان کی بازی لگا کر لڑتے ہیں تو تب اسے فتح کی صورت نظر آتی ہے۔ لڑنے والے بزدل ہوں یا منافق ہوں تو چاہے ان کی تعداد کتنی کیوں نہ ہو، شکست ہو جاتی ہے۔ اس لیے طالوت نے سوچا جنگ سے پہلے ان لوگوں کا امتحان لیا جائے۔ امتحان میں جو لوگ کامیاب ہوں گے انہیں ساتھ لے لیا جائے گا۔ آخر میں طالوت حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ موسم بہت گرم تھا۔ انہوں نے لشکر سے بہت ہی پہلے کہہ دیا تھا کہ جو لڑنا چاہے وہ ہمارے ساتھ چلے، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں۔ اس طرح 80,000 آدمی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اب طالوت نے ان کا امتحان لیا اور ان سے کہا ہمارے سامنے ایک نہر ہے، تم اس نہر سے پانی نہ پینا۔ جو پانی نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھ چلے گا، اور جو پانی پی لے گا ہم اسے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ ہاں، چلو بھر پانی پینے کی اجازت ہے۔ اس واضح حکم کے باوجود بہت تھوڑے سے آدمیوں نے چلو بھر پانی پیا۔ باقی لشکر نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور خوب پیٹ بھر کر پانی پیا۔ اب جن لوگوں نے چلو بھر پانی پیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی تو پیاس بجھا دی، اور جنہوں نے خوب پانی پیا تھا ان کی پیاس بڑھتی چلی گئی اور ان کے لیے آگے چلنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا ہم میں جالوت سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ اس طرح وہ لوگ لشکر سے الگ ہو گئے۔ اگر میدان جنگ میں بزدلی دکھاتے تو ان کی بزدلی کا اثر مجاہدین پر پڑتا، اسی لیے طالوت نے امتحان لیا تھا۔ اب طالوت کے ساتھ صرف 313 آدمی رہ گئے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے نہایت پرخلوص انداز میں دعا کی، اے پروردگار جتنا صبر ہے سب ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور اس کا کافر قوم پر ہمیں غالب کرنے میں ہماری مدد کر۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تو جالوت میدان میں نکلا اور للکارا، ہے کوئی بہادر جو میرے مقابلے پر آئے؟ جب کوئی نہ نکلا تو طالوت کو بہت رنج ہوا۔ اسرائیلیوں کی بزدلی گویا باقی تھی۔ جالوت کا قد 6 ہاتھ سے بھی زیادہ تھا۔ وہ پیتل کی زرہ اور خول پہنے ہوئے تھا۔ اسرائیلی اس کی بہادری کے قصے سن سن کر اس سے مرعوب ہو چکے تھے، اس لیے کسی نے اس کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہ کی۔ آخر طالوت نے اعلان کیا جو بہادر آگے بڑھ کر جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی آدھی سلطنت اسے دے دوں گا اور شہزادی سے اس کا نکاح کر دوں گا۔ یہ اعلان سن کر کئی آدمی میدان میں نکلے، لیکن جب اس پر نگاہ پڑتی تو واپس لوٹ آتے۔ طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جنہیں بعد میں نبوت ملی۔ ان کے 6 بھائی بھی شامل تھے۔ آپ سب بھائیوں سے چھوٹے تھے اور جنگ میں شریک تھے۔ والد نے اسرائیلیوں اور اپنے بیٹوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے ساتھ بھیج دیا تھا۔ راستے میں آپ کو 3 پتھر پڑے ملے۔ اللہ کے حکم سے ان پتھروں نے داؤد علیہ السلام سے کہا، اے داؤد تو ہمیں اٹھا لے، ہم جالوت کو قتل کر دیں گے۔ آپ نے وہ پتھر اٹھا لیے اور میدان میں پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ جالوت کے مقابلے میں کوئی اسرائیلی آگے نہیں بڑھ رہا۔ چنانچہ آپ نے طالوت سے لڑائی کی اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا تم کم عمر ہو، نہ تجربہ کار ہو، اس لیے تم نہ جاؤ۔ آپ نے کہا نہیں، آپ ہی مجھے اجازت دے دیں۔ آخر آپ کو اجازت مل گئی۔ آپ آگے بڑھے اور جالوت کے ساتھ جا کھڑے ہوئے۔ اس نے آپ کو بچہ سمجھ کر کوئی اہمیت نہ دی۔ کہنے لگا کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ پتھر اسے اٹھا کر دے مارے۔ اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ جالوت کے 1,00,000 فوجی میدان سے بھاگ نکلے۔ طالوت حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کارنامے سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے شہزادی کی شادی آپ سے کر دی اور آپ کو حکومت میں شامل کر دیا۔ ملتے ہیں دوستو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔